الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو آیت الکرسی کہلاتی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کیا تھا. پروردگار عالم خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. یہ جو آپ کے بدن پہ معمولی سے بال ہے، یقین جانو یہ بھی اسی کے پیدا کردہ ہے. یہ ہاتھوں پیروں کے جو ناخن ہیں یہ بھی اس مالک کی پیداوار ہے. اور ہر وقت جو تو سانس لے رہا ہے اس فضا میں، اس ہوا میں، یہ اس مالک کا ہی کرم ہے، ورنہ تجھے کون سانس لینے دے. تمام شے پہ وہ قادر ہے. صرف ہم پہ نہیں، آج سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں برس پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی اس کی قدرت کاملہ تھی. حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کی صفات اتنی غالب ہے، ایک چیونٹی، ایک کیڑی قبیلی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے. اور فرمایا کہ اربوں ٹن خربوں ٹن پتھروں کے اندر جو ایک کیڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. سمندروں کی مخلوق ہے، دریاؤں کی مخلوق ہے، زمین میں رہنے والی مخلوق ہے، گھروں میں رہنے والی مخلوق ہے، تمام کے اور ایسی ایسی مخلوق ہے. ہمیں تو کٹے کا گوشت بھی مشکل سے ملتا ہے نا. بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا گوشت کھاتے ہیں اور 1 گھنٹے کا باسی گوشت نہیں کھاتے. ہمیں تو انشاءاللہ یہ اگلے دن نہیں تیسرے دن بھی ٹھوک دیتے ہیں نا. مگر بعض جانور ایسے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کا گوشت بھی نہیں وہ جانور کھاتا، پروردگار اس کو بالکل تازہ بتازہ کھلاتا ہے.
انبیاء کو کھلاتا رہا، صحابہ کرام کو کھلایا پلایا، ہم سب کو کھلانے اور پلانے پہ قادر ہے۔ وہ نہ کھلائے تو کون کھلائے، وہ نہ پلائے تو کون پی سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ لوگوں، سردی کے موسم میں کلک بیج کر ہزاروں نہیں لاکھوں من مٹی کے اندر اس کو ملا کر اور گھر میں جا کے سو جاتے ہو، رضائیوں میں دروازے بند کر کے سو جاتے ہو۔ فرمایا تو ساری رات سویا رہتا ہے، میں اس تیرے دانے کی کھیتی کرتا ہوں۔ فرمایا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، پکی فصل پہ بننے پہ کھڑا ہو کے یوں کہنے والے میری کھیتی، کبھی میرا نام بھی لیا کر۔ اس دانے کے جگر کو پھاڑنے والا میرے سوا کون ہے؟ اس کے اندر سے باریک سی سوئی نکالنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور پھر اوپر بیسی اوسیر کا ڈیم ڈلا آ جاتا ہے، اس کو چیر کر پھاڑ کر اتنا نرم و نازک شگوفہ اندر سے میرے سوا نکالنے والا کون ہے؟ ایک ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، نہر کا پانی بھی میرا پانی، ٹیوبویل کا پانی بھی میرا پانی، بارش کا پانی بھی میرا پانی۔ اگر میں نہ دوں تو ایک پودا بھی، ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کون ہے ایک بارش کا قطرہ برساتے دکھائے؟ بادلوں کو چلانے والا میں، ہوا اور فضاؤں کے چلانے والا میں، چاند کو تابہ میں درخت زندگی عطا کرنے والا میں، سورج کو اتنا بڑا منور بنانے والا میں، اور چاند کا مالک میں، سورج کا مالک میں، ستاروں کا مالک میں، رات کا مالک میں، دن کا مالک میں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تم نے انتظام کیے ہوئے ہیں، تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں، دائیں طرف مڑنے کا الگ اشارہ ہے، سجے مڑنے کا الگ اشارہ ہے، رائٹ اشارہ الگ ہے، لیفٹ اشارہ الگ ہے۔ اور اشارے بنانے والوں پھر بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ایک دن تو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو؟ کبھی ستارے ٹکرائے ہو؟ کبھی دن رات ٹکرایا ہو؟ تم نے بڑی بڑی کاراگری کر رکھی ہے، نئی سے نئی گاڑیاں آتی ہیں، نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں، ہزاروں قسم کے سگنل بناؤ، ہزاروں قسم کے طرح طرح کے طریقے اختیار کرو ٹریفک کے، اور تیری ٹریفک کا روز خطرہ، میری ٹریفک قیامت آ سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں۔
آسمانی نظام میرا، زمین کا سارا نظام میرا. میرے حکم کے بغیر پتا تو حرکت کر کے دکھائے، پتا نہیں ہل سکتا. اور فرمایا میرے بندے کمال ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، پر تیری سمجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں. آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا، اور تو یوں ہی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے؟ ہر 15ویں دن جیب میں کارڈ ہے، ہاتھ میں ٹھیلا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں چلے کہ چینی لانے چلے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں کیلے کھاتے ہو، کبھی میں بھی ڈیپو پہ گیا؟ اللہ پوچھتا ہے مجھے بھی کبھی لہر میں لگے ہوئے دیکھا؟ یہ سنترے، یہ مالٹے، یہ کیلے، یہ آم تمام میٹھے ہیں. ارے میں وہ ہوں، اپنا شوگر مل اندر اندر چلاتا ہوں اور وہی قائم کر دیتا ہوں، نہ میٹھا زیادہ ہو نہ کم ہو، تاکہ میرے بندوں کو سفرانہ ہو جائے. اور میرے بندے میں تجھے سفرانی ہونے دیتا تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو جا کے سجدے کرتا. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. مردے سے زندہ بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں، زندہ کو مردہ بنا دینے والا میرے سوا کوئی نہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. الہ الا اللہ توحید-سنت.com. لا الہ الا بغیر حساب کے کھاتے ہو، جتنا دوں تھوڑا ہی مال تھوڑا ہی کہتے ہو. بڑے سے بڑے کاروباری سے پوچھو کیا حال ہے، اچھا جی دال روٹی چل رہی ہے. پتہ نہیں کوفتے کس طرح چلیں گے، پھر تو قیامت میں چلیں گے کوفتے اگر اب بھی نہیں چلتے تو. ہر آدمی فرمایا میرے بندے بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، یہ کھلونے ہیں تیرے لیے بچے، یہ کھانا پینا، جوانی، صحت، تندرستی، یہ مکان، یہ سب کچھ میں نے دیا. اب مصیبت یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا قہر جوش میں آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں اور سارے انعام میرے، سارا کھانا میرا، سارا پینا میرا. اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا پھرتا ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، مکان دکان کا تنازع نہیں، رنجش نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق الامین ہے، مخبر صادق ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں، سب سے زیادہ شرافت والے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرافت ختم ہے، لیاقت ختم ہے، جہالت ختم ہے، امانت ختم ہے. اس نبی کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے تو آخر کیوں؟ یقول ربی اللہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. یہ بھی بڑا جرم ہے یوں کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے وہی پالتا ہے، مجھے وہی سنبھالتا ہے، اور جس دن اس کی طرف سے اجل آ جائے گی، موت کا پیغام آ جائے گا، پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اس یقین کو بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، انبیاء کو شہید کر دیا گیا، اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی، کون سا تخت پہ بیٹھا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی لے لو، کس قدر پریشانی، کس قدر تکلیف ہے، گھر والے، وطن والے، برادری والے، کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا۔ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم، اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک 1,29,000 صحابہ کرام کی یہی تعلیم، اہل بیت عظام کی یہی تعلیم ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، چکی چلاتی تھی، ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے، پانی بھر کے لاتی تھی جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا، اور فاقے پہ فاقے چاہتے خاتون جنت نے۔ اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے۔ آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں، کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں۔ کیا رب العالمین ہماری حرکتوں کو دیکھتا نہیں؟ اور دوستو یقینی بات ہے، میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ کل لبنان میں کٹے، سری لنکا میں کٹے، کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں، اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے۔ زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں؟ دوستو مسجد میں بیٹھے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ، یہی رکوع، یہی التحیات اور یہی درود شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم طارق بن زیاد پڑھتے تھے۔ یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے۔ یہی اذان تھی، یہی تکبیر تھی،
وضو کا یہی طریقہ تھا، غسل کا یہی طریقہ تھا، مسجدیں تھی، اللہ اللہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ ارے پورے اسپین پر 3 آدمی چھا گئے اور آپ 3 عرب نہیں چھا سکتے۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے، 3 آدمیوں کا لشکر ہے، 3 آدمیوں کی جماعت ہے۔ ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ، اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی۔ ان 2 نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہے ہو کشتی کو؟ یہ تو کام کی چیز ہے، ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا۔ فرمایا ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے 3 غلام ہوں گے۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے، بھاگ چلو۔ میں نے جان کر اس لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں، کشتی بھی ختم ہے، اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے، چلاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ 3 صحابہ، 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے۔ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، عوام تھے، سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 3 توحید پرست آئے، 3 سرکار مدینہ کے غلام آئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کریں۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پلیت ہے، پخانہ پلیت ہے، خون پلیت ہے، مردار پلیت ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے، ایک آیت آئے گی انما المشرکون نجس۔ دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں، تمہارے میرے لیے نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ دھو لو تو پاک، پخانے کی پلیتی ایسی ہے دھو لو تو پاک، خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں دھو لو تو پاک۔ اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ فرمایا شرک ایسی پلیتی ہے، ارے 7 سمندروں میں غوطے دے لو پھر بھی پاک نہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے، قرآن نے جو کہا نجس، بالکل پلیت ہے شرک۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور لوگوں اعلان کر دو، صاف صاف کہو، خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے؟
جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے؟ جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، فرمایا وہ میرے مقام ملتزم سے کیا لینے آیا پھر؟ خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے. خدا کی قسم تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو. تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں. اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں صحابہ کرام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اہل بیت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے. اے کاش تم تھوڑا سا ترجمہ سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا. تو قرآن کریم کے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ایمانداروں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اللہ پاک کا یہ مقصد نہیں اس آیت میں کہ اگر کوئی تمہارے گھر کا آدمی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو. ہمارے یہاں تو صبر کا لفظ صرف ایک ہی جگہ بولا جاتا، کوئی مر گیا اچھا بھائی صبر کرو، ہم نے بھی صبر کیا. اس قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اگر کوئی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو، اگر مال کا نقصان ہو جائے تو صبر کیا کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نام کی وجہ سے لوگ تمہیں مارے تو تم صبر کیا کرو. کیا تھوڑی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے. مگر اللہ پاک پھر بھی فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. کالی کملی والے اتنا صبر کر جتنا بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے. اندازہ لگا، سر سجدے میں رکھتے ہیں، اونٹ کا اونٹ اوپر لا کے ڈال دیا جاتا ہے، سر مبارک پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اور پہاڑ کی غار کے اوپر کھڑے ہیں، اس قدر زور سے دھکا دیا لہو کی دھار دور جا کے پڑی، اتنی مار کھائی. پیارے چچا کا ایک نہیں دو نہیں 11 ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بڑے بڑے حسینوں کے ٹکڑے دیکھے. پھر بھی اللہ پاک فرمائے فاصبر کما صبر، صبر کر جیسا کہ صبر کیا بڑے بڑے رسولوں نے. کیا مطلب؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے حبیب تیری ہڈیاں ختم ہو جائیں میرا نام نہ چھوٹے، جان چلی جائے جیسے نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، ابراہیم علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، داؤد علیہ السلام نے مار کھائی، یوسف علیہ السلام نے مصائب جھولے. کالی کملی والے مار کھاتا جا میرا نام تیرے لب پر آتا جائے. اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے کمال کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان حضرات نے دکھ اٹھائے. 3 صحابی عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار کر کے لائے گئے، میدان جہاد سے گرفتار ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے مرید ہیں، حضور کے مقتدی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں. اب کافر کی تو عادت ہوتی ہے نا پھنسانے کی. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑا صحابی ہے ان تینوں میں، عیسائی بادشاہ نے سامنے کھڑا کر کے کہا عبداللہ اگر تو لا الہ الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر دے، تو میں تجھے اپنی آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ دیکھ لو آج زمین کا کیا بھاؤ ہے، آدھی ریاست دے دوں گا صرف کلمہ انکار کر دے۔ شکر ہے سی اتنے نہ ہوئے، نہیں تو اسی ضرور ہاتھ مار لینا سی۔ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب کر کے آدھی ریاست کیوں لے، ہم تو اتنی بڑی جنت لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو تمہیں زمینوں کی کیا قدر، ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شے ہوتی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا، کہنے لگا نوجوانو تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے حسین ہو، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی تمہاری حسین ہے، آؤ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دو میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا۔ شہزادیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے، تم دیکھو گے حیران ہوگے، اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں۔ اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے؟ میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے، ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے، لاکھوں پہنچ جائیں گے، ابھی میں حاضر ہوں۔ مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی۔ کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ جائیداد کا، نوابی کا، رئیسی کا لالچ دیا صحابہ نے، وہ نہ مانا۔ حسن جمال کی دعوت دی، وہ نہ مانی۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، مارنے کا، خوف دلانے کا۔ لگا پکڑے لے چلو میدان میں، ابھی ٹھیک کرتے ہیں ان کا دماغ۔ لے گئے، تانبے کی دیگ سے آدھی آگ پہ، جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا۔ اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دعائی دی، وہ تو کسی طرف نہ گیا۔ تاریخ شاہد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابی کہتا ہے جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔
دل کلمہ نہ چھوڑا. تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا، ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں جگہ جا کر تو قبر کو نہیں چاٹے گی، قبر کا طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی. ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں. اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مرید ہے، حضور کا مقتدی ہے، جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا. اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر. سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن. تجزیہ کیا کرو. اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے. فیصلہ کیا کر، انصاف کیا کر، سوچو بچار کیا کر. دو نوجوان جو باہر رہ گئے، اب حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے روتے کہ ہائے ہائے آ گیا وقت ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی. اب علماء کرام نے لکھا ہے وہ دونوں اللہ والے روئے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوئے، بلکہ مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. کہنے لگے مبارک مبارک، جو چیز میدان جہاد میں نہ ملی الحمدللہ شہادت کا اللہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا. گھبرانا نہیں، اب انشاءاللہ ایک دوسرے کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. وہ نہ گھبرائے. نبی کی زبان پر، نبی کے فرمان پر سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا. انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں شہید آئے گا، خداوند کریم فرمائیں گے جا جنت میں، تو وہ خوش نہیں ہوگا. فرمائیں گے جا تجھے اتنے حوروں دے دی، اتنی حوریں دے دی، اتنے غلمان دے دیے، اتنے باغ و بہار دے دیے، اتنا یہ دیا، اتنا وہ دیا، چلا جا. وہ خوش نہیں ہوتا. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تو مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا الہی مجھے تو تجھ سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا اجر دے گا. آپ تو مجھے حوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں تڑپا رہے ہیں، جنت کے باغوں بہار میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں. اور تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا الہی تیری ذات کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری شان جلالی کی قسم، جو مزہ تیرے راہ میں سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں، وہ حوروں میں کہاں، وہ غلمان میں کہاں، وہ جنت کے بالا خانوں میں کہاں. اگر میری مانگی ہوئی مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، میں 100 مرتبہ تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ پھر اٹھاؤں. الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا. میرا عرض کرنے کا منشا اور غرض یہ ہے کہ خداوند کریم نے جتنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار شرک سے کیا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں. اور آج یہ وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اب میں تمہاری بولی میں بات کروں گا. عرس ہے اللہ والے کا اور کناٹ کنجری کا، عرس ہے اللہ والے کا اور ٹھہر وہاں بدماشی کا.
عرس ہے ایک اللہ والے کے نام کا، اور وہاں کئی کے دن تک اتنا زنا ہوتا ہے، اتنی بدکاری ہوتی ہے کہ اتنی چکلے میں نہیں ہوتی۔ تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ والا سب کا دامن نہیں پکڑے گا؟ وہ ظالموں، میری قبر پہ قرآن نہ پڑھا، بیٹھ کر درود شریف نہ پڑھا، میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کی، میرے پاس بیٹھ کر تم نے وظیفے نہ کیے، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈھول کی سرنگی میری قبر پہ بجانا؟ اور ایک اور بات عرض کروں آخر میں آپ سے، آپ ذرا سوچے کہ لیجے پہ ہاتھ رکھ کر، یہ جتنے ڈھولک سرنگی بجانے والے ہیں یہ اپنی ماں کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کیوں نہیں بجاتے؟ یہ جتنے قوالی شریف کرنے والے ہیں نا، قوالی شریف، یہ اپنے رشتے داروں کی قبروں پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بجاتے؟ اور بزرگوں کا نام تمہیں ملا ہے، بزرگوں کی قبریں سننی ملی ہے۔ چنانچہ اس کا اثر آپ کو پتا کیا ہوا پھر؟ جب ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا، ہم پڑ گئے غزلوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے قوالیوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے ڈولوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے طرح طرح کی بنائی ہوئی جٹل اور بکواس کے پیچھے، تو دشمنوں نے خدا کے قرآن کو جلانا شروع کر دیا۔ 17 شہر ہے پاکستان میں جہاں اللہ کے قرآن کو آگ لگائی گئی۔ قرآن کے وارث دنیا میں ہو، کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ توبہ! اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہمارے اخبار شور مٹا دیتے، ہندوؤں نے قرآن کی توہین کر دی، ہندوؤں نے قرآن کی بے ادبی کر دی، سکھوں نے یوں کر دیا، چوروں نے یوں کر دیا، ہندوؤں نے یوں کر دیا۔ اب مسلمان جلاتے ہیں پاکستان، میں کافر کیسے کہوں؟ ابھی دوسرا ہفتہ ہے کہ گلگشت کالونی میں ایک مسجد میں قرآن جلا دیا گیا۔ کون پوچھے، کون کرے؟ اگر حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کسی بند کمرے میں بھی کرے، اس کا بھی حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن قرآن جلانے والوں کا حکومت کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ناکام پولیس ہے، ناکام محکمہ جات ہے، اور آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا کہ قرآن کریم جلانے والوں کو سزا ملی ہو۔ سزا کیسے ملے؟ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر ادھر ہو جائے تو جان تو چھٹے، ہر وقت مولوی قرآن 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 کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے مطالبہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کہتا مجھے ہاتھوں میں اٹھانے والے، پھر اٹھانا، پہلے میرا یقین پیدا کر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہو، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جو میری نہیں میں ان کا نہیں۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہوں میں تو۔ اب جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں مانتے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا، آخر جڑا قرآن آسمانوں لکھا سی نا، ان کو تو بکریاں کھا گئی، اسے بکریاں کھا گئی، اسے تم جلا دو جان چھڑ جائے گی۔ عقائد ہے، اعمال تو جب ہوں گے، آج اعتقاد بگڑ گیا، عقیدے بگڑ گئے، یقین بگڑ گئے۔
کوئی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ کئی مرتبہ لوگوں کو گھوڑے کے آگے جھکا ہوا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پچھلے سال شیخو پورے میں 10ویں محرم کو تو لوگ گھوڑا نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ڈاچی نکالتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کون سے مہینے میں شیخو پورے میں کھوٹا ہی نکال دیا۔ اندازہ لگا کھیل بنا رکھا مذہب کا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف پٹائی ہو رہی ہے ہماری، اور ابھی اور ہوگی۔ کیوں؟ نہ ہم سنبھلیں گے، نہ باز آئیں گے، نہ اللہ کی نصرت آئے گی۔ ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ کرام 3 گئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا، پورے ملک کے لشکر کو مار مار کے سیدھا کر دیا۔ یہ سارے کالی جیٹ حضرات جانتے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا، اور ان سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا۔ فرمایا فاصبر کما صبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتا جا، مار کھاتا جا۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں زخم کھائے، 13 سال مکے میں پتھر کھائے، رات دن مصیبتیں اٹھائیں، حسین چہرہ زخمی ہوا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ او لوگوں، تو اس نبی کا امتی ہے جس نے کئی دن پتے چبائے، مگر اللہ پاک پھر بھی فرما رہے کما صبر اولو العزم من الرسل، اتنا صبر کر جتنا نوح علیہ السلام نے کیا تھا، جتنا کہ فلاں نبی نے کیا تھا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر کامیابی ہوتی ہے۔ تو میری تو ایک ہی منشا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کرے یہ کلمہ دل میں اتر جائے، یہ کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس جائے، اولاد کے سینوں میں بس جائے، عورتوں کے گھروں میں دلوں میں گھر کلمہ کر جائے، جوانوں اور بوڑھوں، افسروں اور ذمہ داروں، تاجروں اور مزدوروں تمام کے زبان پر کلمہ ہو، دل میں کلمہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے سارا بدن تیرا ہے اور یہ دل کی کوٹھڑی میرے لیے خالی رکھا کر۔ شرک کی لعنت سے بچا کرو، شرک بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے شرک، اور آدمی پھنس جاتا ہے، مقدمے میں تنگ ہو گیا نا، او میاں اور آسی 10 دیا تانوں تو ایم میں کر، فلانا مزار ہے نا، ہاں جی بس تری راتیں اٹھے بہ جا، کام پار ہے بابے ہو رہی، تیرا کام اسے ویلے کر دیں گے۔ یہاں تک عقیدے میں فساد ہے۔ ایک مرتبہ پاک پٹن شریف سے گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی آپ، میں نے کہا ہو سنا تو ہے، کہنے لگا مسئلہ دسے، میں کہ پوچھ لے، اکے دسا بابے کا درجہ بنا یا ابو بکر صدیق کا درجہ بنا؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں جتنا بڑا تو نے مسئلہ پوچھا ہے، تو ہی بتا۔ کہنے لگا ابو بکر صدیق تو چھڑا صحابی ہویا نا، بابا بابا ہوئے کے وہ تو ہویا نا میرا صحابی، جو آدمی کالی کملی والے کی جھولی میں سویا ہوا ہے۔ اگلا مہینہ انشاءاللہ زندہ رہے میں اور آپ، پھر سناؤں گا آپ کو کہ صدیق اکبر کون تھا۔ لیکن عقیدہ دیکھیں آپ، اور سارا لبا کہنے لگا بلے بلے بلے، آخر بابا بابا ہو کے
بتاؤ ان بابوں کو کہاں لے کے جائیں؟ خود بابے کو کندھے پہ اٹھایا، خود بابے کو قبر ہزاروں لاکھوں من مٹی کے نیچے دفن کیا، پھر بھی صبر نہیں آیا، اوپر اور چھت بنائی اور پتھروں سے بند کیا۔ ہمارا ایک مولوی ہے ضلع جنگ کا، بڑی عجیب بات کیا کرتا ہے، آپ کو بھی سنا دوں، برا نہ ماننا۔ کہتا ہے جب اللہ میں حکم دے گا نا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، سارے اپنی قبر کچی قبروں والے یوں کر کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، حضور حاضر ہے، فرماؤ کیا حکم ہے؟ اگر قیامت آ گیا کہ چنگا جی آ گئی تھا، اگر جتنے یہ پتھر تلے سٹے پہ نے انہوں 100 سال تو سر رگڑیں گے لگتی باہر نکلنے والے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، قرآن کریم سمجھا کرو۔ آج کی اگلے جمعے کو آ جائے گی، پچھلے جمعے کی کیسٹ بڑی بہترین ہے۔ میں نے محمد طیب اپنے بچے سے کہا تھا کہ بیٹا جلدی ہفتے میں تیار کرا کے لاؤ، آیت الکرسی کی کیسٹ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ جو بوڑھی ہیں نا تمہارے گھروں میں، ان کا عقیدہ سنوارو۔ ایک بچی کا عقیدہ سنور گیا، یوں سمجھو کہ 1000 آدمی سنور گئے۔ کیسٹ ہے آگ اور نماز، گھروں میں لے جاؤ، بچیوں کو سناؤ، بہنوں کو سناؤ، اماں کو سناؤ، خالہ کو سناؤ، تاکہ گھر میں ایک آدمی بے نماز نہ رہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے وہ کیسٹ بھی دروازے پہ آئی ہوئی ہے خواتین کی پردے کی۔ تمہارا کام ہے، میرا کام ہے، سنا دینا، بتا دینا، ہدایت دینا اس مالک کا کام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یہ حافظ شریف صاحب کے والد غلام حسین بھٹی یہاں اہل کی بستی میں ہمسائے فوت ہو گئے۔ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک محمد صدیق لٹھے والا شہر میں ہمارا پرانا ملنے والا ہے، اس کی ساس فوت ہوگی گزشتہ جمعے کو، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور کئی ساتھیوں نے کہا ہے، ہمارا سبزی منڈی کا دوست ہے محمد یاسین، قاری محمد یعقوب صاحب ہیں، اور کئیوں نے، یا اللہ ان سب کے کاروبار مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ الہ العالمین جتنے بھی مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے تو سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو داتا ہے، ہم تیرے دروازے کے گداگر ہیں، سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ کئیوں کو رشتے ناتوں کی پریشانی ہے، اپنے فضل و کرم سے فرما دے، یا اللہ سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یہ عبد الرحمن ہر جمعے کو آتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے۔ اور حاجی محمد رمضان صاحب کی بچی بھی ہر جمعے کو آتی ہے، اکثر طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پاک اس کی طبیعت کو بھی ٹھیک فرمائے، اور ہم سب کی اولاد کو اللہ پاک دین کی دولت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو اور سارے معاشرے کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ بے نمازی کی موت سے بچا، دعا کرو بے نمازی کی اللہ پاک رفاقت سے بچا، یا اللہ سارا ہمسایہ سارا وسیب نمازی ہو جائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کوئی حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، تمام جہان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔